بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 27 مئی ہے سال 2022۔ عمران خان کی اسلام آباد میں لانگ مارچ کے بعد دھرنا دیے بغیر پراسرار طریقے سے واپسی پر اب بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا کوئی ڈیل ہوئی تھی؟ وہ ڈیل ٹوٹ چکی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور عوام اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نے اپنی خودکشی کا خود آغاز کر دیا ہے۔ مریم نواز کے نوکر سپریم کورٹ کے ججز پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ صابر شاکر نے اچانک ARY سے استعفیٰ دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ عام اپڈیٹس ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جس طریقے سے عمران خان کا قافلہ اسلام آباد پہنچا اور وہاں پر دھرنا دیے بغیر پراسرار طریقے سے واپسی ہوئی، اس پر اب بھی بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے قبل بھی بیک ڈور جو PTI ہے اس کے ساتھ کچھ رابطے ہو رہے تھے۔ 19 مئی کو شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ شاہ محمود جو شہباز شریف ہیں وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اسی اثناء کے اندر ایاز صادق نے ہمیں فون کال کی کہ اب ہمارے اتحادی پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، لہذا ہم استعفیٰ نہیں دے رہے۔ اس کے باوجود بیک ڈور رابطے جاری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملتان کے اندر 20 مئی کو عمران خان نے اعلان نہیں کیا۔ 22 مئی کا ٹائم تھا، لیکن پھر بالآخر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی اور 25 مئی کو یہ قافلہ بڑی مشکلات سے دوچار ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا، اور اسلام آباد کے اندر جس طرح کی شیرنگ تھی، اور پھر آپ نے دیکھا پورے پنجاب کو جس طریقے سے بند کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے توقع یہ تھی کہ عمران خان اسلام آباد کے اندر دھرنا جو ہے وہ اپنے طے شدہ اعلان کے مطابق پرولانگ کریں گے، لیکن اچانک انہوں نے تقریر کی اور سارا معاملہ اس وقت بگڑتا ہوا بظاہر دکھائی دیا، اور پھر اس حوالے سے بھی سازشی تھیوری نے جنم لیا۔ کچھ کہانیاں سامنے آئیں کہ بیک ڈور رابطے ہوئے حسن عبدال کے بعد جب قافلہ اسلام آباد کی طرف آ رہا تھا، اس دوران جو ہے شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور عمران خان نے اس پر طے کر لیا تھا کہ دھرنا نہیں دیا جائے گا، بلکہ کچھ ان کو جو بیک ڈور میں یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ معاملات الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ فیس سیونگ چاہتی ہے، وہ اس طرح کا تاثر نہیں قائم کرنا چاہتے کہ ان کی شکست ہوئی ہے، لہذا تھوڑی سی آپ کو سپیس دینی پڑے گی۔ تو دھرنا نہیں ہوا، عمران خان نے واپسی کا اعلان کیا۔ اس پر جو کارکن ہیں وہ بھی کافی بد دل ہوئے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اچھا ہے، چونکہ اگر ہم بیٹھتے تو مزید یہاں پر جارحیت ہو سکتی تھی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی جب 245 کے تحت جو ہے فوج کو بلا لیا گیا تو عمران خان اور ان کے جو چیدہ رہنما ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے خلاف ایک بڑا جال بچھایا گیا ہے، چونکہ جس طرح یہاں پر شیلنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد لوگوں کے جذبات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاک فوج اور عوام آمنے سامنے ہو جائے اور یہ دبا جو ہے یہ ہمارے اوپر پڑ جائے۔ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ KPK ہاؤس کے اندر کچھ مذاکرات ہوئے تھے جس میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر یہ شریک ہوئے تھے، لیکن وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پھر اسلام آباد پہنچ کر بھی راستے میں جو رابطے ہوئے اس پر نیوٹرل نے کچھ یقین دہانیاں کروائی، جس کی وجہ سے یہ باقاعدہ طور پر دھرنا نہیں دیا گیا۔ اب جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، اگرچہ امپورٹڈ حکومت نے یہ اپنے جو سیاسی خودکشی ہے اس کا آغاز کیا، اور کل میں نے بڑے عام لوگوں سے رابطہ کیا جو بڑے باخبر ہیں، اور انہوں نے 2-3 لوگ ایسے تھے جن سے میری بات ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یعنی ایک بات تو ہم کر رہے ہیں کہ 6 دن کا چونکہ الٹیمیٹم دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور اب ان کے لیے بھی فوری طور پر ان دنوں کے اندر جو دھرنا لانا ہے وہ مشکل ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ توقع تھی کہ اب امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ چونکہ جا رہی ہے تو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ پوری نہیں کرے گی، لیکن اچانک جو آئل پرائسز کے اندر اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ حکومت تو نہیں جا رہی۔ اب اس پر مجھے بہت سارے لوگ جو ہے جو باخبر تھے وہ بھی حیران تھے، بلکہ ایک ایسے باخبر صحافی ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی جو لندن کے اندر نواز شریف کی جو ٹیم ہے ان میں سے ایک عام بندے سے میری بات ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اگلے 8-10 دن کے اندر
ہم اگلے جو الیکشن ہے ان کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا جو ہی آئل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے بعد میں نے بھی سمجھا کہ شاید یہ کوئی گیم اور ہے. اب یہ امپورٹڈ حکومت نے رسک لے لیا اور انتخابات اگلے سال لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. پھر ایک جو صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ چونکہ اگلے 6-7 دن کے صرف ریزرو رہ گئے تھے، اس وجہ سے یہ مجبوری تھی حکومت کی، اور اس کے بعد جو ہے اگلے جتنے بھی ایشوز ہیں اس حکومت نے جانا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ اگرچہ ایک مرتبہ چلے گئے ہیں لیکن وہ کسی وقت بھی پریشر بنا سکتے ہیں، اور 1-2 سیٹوں پر جو کھڑی حکومت ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی. لیکن ان تمام تر صورتحال کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اب ایگزسٹ کرے گی. وہ پوری طرح کوشش کریں گے کہ جو اگلی نومبر کے اندر ایک عام اپوائنٹمنٹ ہونی ہے جس کو ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، یہ سارا جو کھیل تماشا ہوا ہے تو وہ یہ امپورٹڈ حکومت اپنے ہاتھ سے کرے گی. اس کے بعد حالات کو دیکھ کر یہ یہاں سے اناؤنسمنٹ کی جائے گی. لیکن ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اس کا باضابطہ جو اعلان ہے وہ مفتاح اسماعیل نے بھی کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ انہوں نے رات کو یہ بات کی ہے کہ یہ حکومت 2023 اگست سے پہلے نہیں جا رہی. یہی وجہ ہے کہ جو سخت فیصلے تھے ان کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ جو اس طریقے سے مہنگائی ہوگی، ابھی پیٹرولیم پرائسز میں 30 روپے اضافہ ہوا ہے، آگے بجلی کی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا ہے، گھی مہنگا ہو گیا ہے، اور جو چیزیں مہنگی ہوں گی. اگرچہ اس وقت تو کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے یہ پچھلی حکومت نے یہ کر دیا تھا. میں حیران ہوں ان ٹوکرا صحافیوں پر جو پچھلی حکومت پر کہتے تھے اگر 5 روپے بھی پیٹرول کے اندر اضافہ ہوتا تھا، ڈیزل کی پرائسز میں، تو وہ کہتے تھے کہ جناب یہ سارا جو ہے یہ پیٹرول بم گر گیا ہے. اب تو ان کو 30 روپے پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنا زیادہ یکمشت جو اضافہ ہے وہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود حامد میر سے لے کر غریدہ، آسمہ شرازی، سہیل وڑیچ، نجم سیٹھی، پورا طبقہ ملامتیہ اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے. یہی بات سابقہ حکومت بھی بتاتی تھی. لیکن اب ایک انکار کیا گیا کہ جناب رشیا سے آپ کا معاہدہ تو صحیح نہیں تھا، کوئی ایسی بات چیت نہیں ہے. تو حماد اظہر نے باقاعدہ وہ لیٹر جو رشین حکومت کو لکھا گیا وہ ابھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں پیٹرولیم پرائسز کے اندر 30% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا تھا. اسی طرح جو گندم کی پرائس ہے اس کے اندر بھی 30% ہمیں ڈسکاؤنٹ دی جا رہی تھی. تو جھوٹ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نون لیگ کے لیے بولنا یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے، یہ بڑی بدقسمتی ہے. دوسری طرف جو مریم گروپ ہے اور شہباز شریف گروپ، اس کے اندر بھی لڑائی جاری ہے. بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی رات کو اسحاق ڈار نے ایک انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ جناب میں ان پیٹرولیم پرائسز کے بڑھانے کے حق میں نہیں ہوں. مفتاح اسماعیل جو ہے وہ اپنے طور پر کانفیڈنس ہیں. پھر مریم نواز کے جو قریبی لوگ ہیں وہ نواز شریف کے قریبی لوگوں کو اس کیبنٹ میں نہیں لیا گیا. ساتھ ہی شہباز شریف فیل ہوگا تو اس سے مریم اور نواز شریف کا فائدہ ہوگا، چونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر مریم نواز کے جو کیسز ہیں وہ کلیئر ہوں اور وہ اس سیٹ اپ کا حصہ بنے، MNA بنے. اس کے بعد ان کو شاید اپنی جگہ پر وہ وزیر اعظم بنانا پسند کریں گے. چند دن پہلے ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل کے خلاف باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا کہ یہ فیکٹری کا مالک ہے، اس کو معیشت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اور اسحاق ڈار جو ہے وہ اس پوری لابی کا سرغنہ ہے. ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جو ٹوکرا صحافی ہیں انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے. یعنی یہ وہ خونی لبرل ٹولہ ہے جن کو خون بڑا پسند ہے. پوری زندگی اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں، ان کا طرز عمل دیکھیں تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم عدم تشدد کے قائل ہیں، ہم جمہوری روایات کی پاسداری کرنے والے ہیں، ہم آزادی اظہار رائے کے بڑے عام پروموٹر ہیں. لیکن حالیہ دنوں کے اندر نظر آیا کہ PTI کو انہوں نے ایک جتھے کے طور پر لیا کہ یہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان پر تشدد کریں گے تو اچھا ہوگا. آنسو گیس چیلنج پورا پنجاب پاکستان بند کیا گیا، جس طرح لاٹھی چارج ہوا، جس طرح گرفتاریاں ہوئیں، بجائے اس کے کہ یہ نام نہاد انسانی حقوق کے جو چیمپئن ہیں یہ کھڑے ہوتے اور یہ کہتے کہ ہم تو جمہوری روایات کے ساتھ ہیں. بھئی آئینی اس PTI کو حق ہے پرامن آئیں، احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں. لیکن یہاں پر یہ پورا جو خونی لبرل کا جتھا ہے
اس نے پی ٹی آئی کے خلاف تشدد کو باقاعدہ حمایت کی. یہاں تک نہیں کیا بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی, رہا کیے جائیں اور پورا پنجاب کھول دیا جائے, پرامن احتجاج کے لیے ایک جگہ مختص کی جائے, اس کو اب نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چند ان کو اپنے جو فیصلے ہوتے ہیں مرضی کے وہ بڑے پسند ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا بات ہے فلاں جج صاحب کی, فلاں جج صاحب کی, لیکن دوسرے جو ججز ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہے. اب ایک شخص ہے بڑا مسخرہ ٹائپ آدمی ہے, نام لینا مناسب نہیں ہے. ایک مرتبہ جو ہے اس پر بھی حامد میر پر پابندی اس کی وجہ سے لگی تھی. اب وہ کہتا ہے فلم اس کا نام عظما, یعنی یہ اب سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے. دھن 3 ڈبہ, گلوکار پیارے 5 یعنی 5 جو رکنی بینچ بنا ہے, مرکزی کردار لاڈلے عمران, ایکسٹراز عمرانڈو, آگے ڈائریکشن پشاور چرسی تکا. اب یہ جنرل فیض حمید کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پروڈیوسر راولپنڈی جذباتی پروڈکشن ہاؤس, یہاں پر جنرل باجوہ کو ٹارگٹ کر رہا ہے. یعنی یہ وہ پورا ٹولہ ہے جن کو ٹوکرا صحافی کہتے ہیں. یہ اپنے مفادات کے مطابق اگر ہو تو جنرل باجوہ زندہ باد ہے, اگر مریم نواز, نواز شریف, زرداری اور اس پورے ٹولے کو ریلیف مل رہا ہو تو یہ سارے زندہ باد ہیں. لیکن اگر ان کو کوئی ادارہ سزا دیتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ نیوٹرل رہتا ہے, تو پھر یہ اس کو بھی پڑ جاتے ہیں. یہی حامد میر اور اس پورے ٹولے کا کام ہے. اور جسٹس اعجاز الحسن ریزائن دو, یہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بنایا گیا. اس کے پیچھے نون لیگ اور یہ پورا ٹوکرا صحافت ہے. اور پھر میں دیکھ رہا ہوں بے نظیر شاہ اور کچھ اور ایسے خواتین ہیں جنہوں نے باقاعدہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف جو ہے وہ تھریٹ کیے اور بتایا کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے نواز شریف کو سزا دی, انہوں نے فلاں کو سزا دی, وہ غلط دی. تو ان کو ججز کی کرسیوں پر بٹھا دینا چاہیے. یعنی یہ چاہتے ہیں نہ کوئی ان کا انسانی حقوق مسئلہ ہے, نہ ان کا جمہوریت مسئلہ ہے, نہ آئین پاکستان. یہ آئین اور جمہوریت کو اپنے مفادات اور اپنی منشا کے مطابق چلانے کے لیے پوری طرح وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انڈر ہو. ان سے بڑا آمریت پسند اور زرداری نواز شریف کا کوئی نوکر نہیں ہے جو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پڑ گئے. ایک اور ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے کے اندر جب سے یہ آپریشن رجیم چینج شروع ہوا, بہت سارے صحافیوں کو پاکستان میں ٹارگٹ کیا گیا جو دراصل پاکستان کے ایک محبت کا عالم بلند کرنے والے ہیں. اینکر عمران خان ہے, ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانتیں دی. پھر ارشد شریف کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے, پھر سمیع ابراہیم کے خلاف بھی قائم کیے گئے, معید پیرزادہ کو بھی اس کے اندر لے کر آ گئے. اب جو ہے یہ صابر شاکر کو بھی بڑا ٹارگٹ کیا گیا. صابر شاکر چونکہ اے آر وائی پر بڑا پریشر تھا اور مسلسل پریشر کی وجہ سے اگرچہ سلمان اقبال ڈٹے ہوئے تھے لیکن انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا اے آر وائی سے, جس کا انہوں نے خود اناؤنس کیا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے 17 سال سے, چونکہ وہ ایک ہی چینل کے اندر تھے اور کسی دوسرے چینل کی طرف وہ نہیں گئے اور بیورو چیف تھے اسلام آباد کے اور اب وہ ایک پروگرام بھی کر رہے تھے. اب انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اپنے اکلوتے باز سلمان اے آر وائی کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے. اے آر وائی سے بہت پیار کرتا ہوں, شدید خواہش ہے اے آر وائی ہزاروں کا سٹاف پھلے پھولے, میری وجہ سے ان پر معمولی سا بھی حرف نہ آئے. تقریباً 17 سال اے آر وائی سے وابستہ رہا, حاکمیت صرف اللہ کی ہے, مرنا جینا مادر وطن کے لیے ہے. پھر ملیں گے دوستوں, پاکستان پاک فوج کے سپاہی شہداء کو سلام. اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور یہ اس طرح کے آئے اور امپورٹڈ حکومت تو آگے ویسے ہی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا لیکن چینل آخر کب تک جو ہے وہ دباؤ برداشت کرتا ہے. جیسے حامد میر کے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا کہ جیو بھی پریشر برداشت نہیں کر سکا. اب اس وقت عوام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام وہ آپ یوں سمجھیے کہ آمنے سامنے ہے. جب بھی کوئی ٹویٹ ہوتا ہے اس کے بعد عوام کا بڑا سخت رد عمل آتا ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ آپریشن رجیم چینج اور چوروں کا ٹولہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ کلیئر کرنا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے پاکستان کو پرامن اور ترقی پسند پاکستان کی طرف لے جانا ہے یا کسی نئے تصادم کی طرف اس ملک نے بڑھنا ہے. اللہ کرے کہ آگے جو ابھی مہنگائی ہو رہی ہے, جس طریقے سے اس کا دفاع کیا جا رہا ہے اور پورے چینل 90% چینلز اور اینکر باقاعدہ ان چوروں, ٹھگوں, لٹیروں کے
جسٹیفائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر اگر اس طرح کے چند اور فیصلے ہوں گے تو یہ حکومت خودکشی کی طرف جائے گی، اور عمران خان لوگوں کو یاد آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، جو رات کو لمبی لائنیں لگی ہیں پیٹرول پمپس پر اور باقی جگہوں پر بھی آپ دیکھیں گے۔ اب گھی، آٹا، ہر چیز جب مہنگی ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ پچھلی حکومت کس طرح ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کر رہی تھی، ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہو چکا تھا، روزگار کے مواقع مل رہے تھے، لیکن اچانک یہ آپریشن رجیم چینج نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ بہرحال عمران خان کے ساتھ جو بھی بیک ڈور رابطے ہوئے، ڈیل ہوئی، بظاہر وہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید اپڈیٹس پر بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔